بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاعدہ نمبر 2، صفحہ نمبر 63، ماضی کا حکم. قاعدہ نمبر 2، اذا اتصلت به تاء التانیث بقیت اللام على حالها ان كانت واوا او یاء. ناقص کا صیغہ، ناقص کے صیغے کے ساتھ جب تاء تانیث ملے گی تو لام کلمہ اپنی حال پر باقی رہے گا، اگر وہ لام کلمہ واو ہو یا یا ہو. جیسے سروت اور رضیت. سروا ناقص واوی ہے، لام کلمہ واو ہے. سروا جب اس کے ساتھ تاء تانیث ملی سروت تو لام کلمہ اسی طرح اپنی حالت پر باقی ہے. رضیہ ناقص یائی ہے، لام کلمہ کی جگہ پر یا ہے تو یہ یا اپنی حال پر باقی رہی، رضیت. وحذفت ان كانت الفا، اور لام کلمہ کو حذف کر دیا جائے گا ان كانت الفا، اگر وہ لام کلمہ الف ہوگا تو. مثل رمت و القت، جیسے رمت اور القت. رما ناقص کا صیغہ ہے، آخر میں الف ہے. جب اس صیغے کو ساتھ تاء تانیث ملے گی تو یہ الف لام کلمہ گر جائے گا. رمت الف گر گیا. القا ناقص، لام کلمے کی جگہ پر الف ہے، جب اس کے ساتھ تاء تانیث ملائی تو وہ الف گر گیا. القت. یہ قاعدہ بھی مکمل. قاعدہ نمبر 3، اذا اسند الى واو الجماعة حذفت لامه وبقي فتح ما قبلها للدلالة عليها ان كان المحذوف الفا. جب ناقص کے صیغے کو منسوب کیا جائے جمع کی واو کی طرف تو لام کلمہ حذف کر دیا جائے گا اور اس کے ما قبل کا فتحہ باقی رہے گا. للدلالة عليها ان كان المحذوف الفا، تاکہ وہ فتحہ اس لام کلمے پر دلالت کرتا رہے. ان كان المحذوف الفا، جبکہ وہ حذف کیا جانے والا حرف الف ہو. جیسے زکو اور القو. زکا صیغہ تھا، اس کو منسوب کیا جمع کی واو کی طرف، یعنی جمع کا صیغہ بنانے لگے تو زکو. لام کلمہ جو الف تھا وہ حذف کر دیا گیا اور اس کا حذف ہونے والے حرف کا جو ما قبل تھا کاف، اس کا فتحہ اسی طرح باقی ہے اور وہ فتحہ دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر سے جو حرف گرا ہے وہ الف ہے. اسی طرح القا کو جب منسوب کیا جمع کے واو کی طرف تو القو، الف گر گیا، لام کلمہ گر گیا اور اس کا ما قبل جو تھا قاف، اس کا فتحہ یہ دلالت کر رہا ہے گرے ہوئے حرف الف پر. وَيَبْقَى ضَمُّ مَا قَبْلِهَا لِمُنَاسَبَةِ وَاوِ الْجَمَاعَةِ إِنْ كَانَ الْمَحْذُوفُ وَاوًا، اور ما قبل کا ضمہ باقی رہے گا جمع کی واو کی مناسبت سے اگر محذوف ہونے والا حرف وہ واو ہو. جیسے سروا اور نحو. سروا، سروا سے سرو، سرو حضرت سرو نہیں بلکہ سرو. سروا سروا سرو. اب سرو میں لام کلمہ جو واو تھا، جب سروا کے لفظ کو منسوب کیا واو جمع کی طرف، جمع کا صیغہ بنایا تو سرو بن گیا. سرو واو حذف ہو گیا. اس وقت جو واو نظر آ رہا ہے یہ کلمہ والا واو نہیں ہے، حروف اصلی والا واو نہیں ہے. سرو کے اندر جو واو ہے یہ واو جمع والا واو ہے. کلمہ والا جو واو تھا سروا، واحد مذکر غائب کے صیغے میں جو واو تھا وہ واو حذف کر دیا گیا ہے. اور ما قبل جو را ہے، را عین کلمہ، اس پر ضمہ باقی ہے. کیوں؟ ضمے کی مناسبت ہے واو کے ساتھ، واو جمع کے ساتھ. آگے چونکہ واو جمع آ رہی ہے تو ما قبل حرف کا ضمہ اسی طرح باقی ہے. یعنی اوپر والے اس سے پہلے کی جو دو مثالیں تھیں اس میں فتحہ باقی تھا. اس فتحہ کو باقی کیوں رکھا تھا؟ تاکہ بتائے کہ گرا ہوا الف ہے، الف پر دلالت کرنے کے لیے. یہاں پر ضمہ کیوں باقی ہے؟ واو جمع کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے. نہا
واحد مذکر غائب کا صیغہ بنتا ہے جب اس کو منسوب کیا جمع کی واو کی طرف، جمع کا صیغہ بنایا تو نہو، نہو نہیا نہو، نہا نہیا نہو، نہو صیغہ بنتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو لام کلمہ تھا اس کو حذف کر دیا اور ما قبل کے ضمے کو باقی رکھا، تاکہ ما قبل کا ضمہ اس لیے کہ ما قبل کے ضمہ کی مناسبت ہے واو جمع کی طرف۔ او کان المحذوف یا ان، یا پھر اگر حذف ہونے والا حرف لام کلمہ وہ یا ہو تو پھر بھی جو ما قبل کا ضمہ ہے وہ باقی رہے گا، جیسے رضو اور نسو، رضیہ تھا رضیہ، یا ہے آخر میں لام کلمے کی جگہ پر، تو رضیہ رضیہ رضو جمع کا صیغہ رضو بنا، تو یا گر گئی اور ما قبل کا ضمہ باقی ہے۔ ضمہ کیوں باقی ہے؟ واو جمع کی مناسبت سے۔ اس طرح نسیہ، یا تھی آخر میں لام کلمے کی جگہ پر، تو نسیہ نسیہ نسو، جب اس کا جمع کا صیغہ بنایا تو وہ یا گر گئی اور ما قبل کا ضمہ اسی طرح باقی ہے۔